اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کی کلاس نمبر 11 اور سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ یہ سبق ہمارا چل رہا ہے، ہماری مشق چل رہی ہے، اور مشق میں جو ہے وہ ہم لوگ کچھ ترکیبیں کر چکے ہیں، تقریباً 7 ترکیبیں جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ 8ویں ترکیب سے جو ہے وہ اپنی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور اس میں جو قواعد ہیں اس قواعد کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اجرا بھی کریں گے، اور اب تک کرتے ہوئے بھی آ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ترکیب نمبر 7 تک جو ہے وہ ہم لوگوں نے کر لیا۔ آج ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 8، اور ترکیب نمبر 8 ہے بلال بغدادی۔ اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ بلال جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ تو آپ کا جواب ہوگا یہ ہے معرفہ۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ خاص نام ہے، اور جو خاص نام ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسم علم، اور جو اسم علم ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو بغدادی ہے یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ؟ تو ہم کہیں گے یہ ہے نکرہ۔ یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ تو قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ مبتدا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، تو قاعدہ نمبر 1 کو اگر ہم اس کے اوپر اپلائی کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو ہم لوگ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اس کو بنا دیتے ہیں مبتدا، اور اس کو بنا دیتے ہیں خبر۔ تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو 2 اسماء اکٹھے نظر آئیں تو آپ ان میں ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ معرفہ کو مبتدا بنانا ہے اور نکرہ کو خبر بنانا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ اس کو مبتدا اور آپ اس کو خبر بنا سکتے ہیں۔ پھر قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث، مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت کی شرائط پڑھی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ مطابقت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خبر یا تو اس میں مشتق یا تو پھر اس میں منصوب ہو، یا پھر یہ کہ خبر جو ہے وہ جملہ بن رہی ہو اور جملے میں ایک ایسی ضمیر ہو جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو۔ تو یہاں پر یہ خبر جو ہے وہ اس میں مشتق تو نہیں ہے، لیکن یہ اس میں منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے نسبت ہے کس سے؟ جیسے شام سے شامی، اور روم سے رومی، اور مکہ سے مکی، اور بغداد سے بغدادی۔ تو یہ اس میں منصوب ہے۔ تو اب یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں ہمیں مطابقت کروانا ہوگی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ مبتدا جو ہے وہ مذکر ہے، تو یہ خبر بھی کیا ہوگی؟ یہ بھی مذکر ہی ہوگی، اور یہاں پر بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر ہم قاعدہ نمبر 5 کو بھی اپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر قاعدہ نمبر ہم نے 4 میں یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی جگہ پر اس میں فاعل، اس میں تبدیل اور صفت مشبہ، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب اگر خبر واقع ہو رہے ہوں، تو ہم نے اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ پہلے ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم اسے شبہ جملہ بنائیں گے، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ شبہ جملہ بنانے کے لیے ہمیں اس میں سے ایک ضمیر نکالنا ہوتی ہے، اور اس ضمیر کو ہم پیچھے مبتدا کی طرف لوٹاتے ہیں، اور پھر وہ ضمیر جو ہے یا تو فاعل بنتی ہے یا تو نائب الفاعل بنتی ہے، اور اس میں فاعل، اس میں تبدیل اور صفت مشبہ میں سے
جو ضمیر نکلتی ہے وہ بنتی ہے فاعل، اور اس میں مفعول، اور اس میں منصوب میں سے جو ضمیر نکلتی ہے وہ بنتی ہے نائب الفاعل، اور پھر وہ صیغہ اپنے فاعل یا پھر نائب الفاعل سے مل کر بن جاتا ہے شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر اس کے بعد ہم اسے بنا سکتے ہیں کیا؟ خبر بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بالکل ہم لوگ قاعدہ نمبر 4 کو اپلائی کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے بغدادی جن جو ہے وہ ہے اس میں منصوب، اور اس میں منصوب جو ہوتا ہے وہ بھی ڈائریکٹ خبر نہیں بنتا، تو اس میں سے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نکالنی ہوگی ضمیر، اور اس ضمیر کو ہم پیچھے مبتدا کی طرف لوٹائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس ضمیر کو اس کا بغدادی جن کا یعنی اس میں منصوب کا ہم بنا دیں گے کیا؟ نائب الفاعل۔ تو پھر یہ اس میں منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ باقاعدہ طور پہ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس کے اوپر جو بحث کرنی تھی وہ ہماری ہو چکی ہے۔ یہاں پر حسب ضابطہ میں آپ کو یہ لکھ دیتا ہوں جملہ جس کی ہم نے کرنی ہے ترکیب۔ یہ جملہ ہے بلال بغدادی۔ اچھا، یہ جو بلال ہے ہم نے یہ کہا کہ یہ ہے معرفہ، بلال اس میں علم، معرفہ، اور ہم اس کو بنا رہے ہیں کیا؟ بنا رہے ہیں مبتدا۔ اچھا، یہ جو بغدادی جن ہے، بغدادی جن یہ کیونکہ بغداد سے نکلا ہے، اس میں منصوب ہے، بغداد سے نسبت ہے اسے، تو ہم کہیں گے بغدادی جن صیغہ واحد مذکر اس میں منصوب۔ اب اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے، ہم کہیں گے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا کیا؟ نائب الفاعل۔ نائب الفاعل کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں منصوب ہے، اور اس میں منصوب میں جو ضمیر نکلتی ہے اسے ہم بناتے ہیں کیا؟ نائب الفاعل۔ ہوا ضمیر نکالی نا، یہاں پر ہوا ضمیر نکال کر ہم نے پیچھے کی طرف لوٹائی، اور اسی ضمیر کو ہم نے بنا دیا نائب الفاعل، اور پھر یہ اس میں منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ
خبریہ ہوا. تو یہ ہم نے کر لیا ترکیب نمبر 8. ایک مرتبہ میں آپ کو پوری کی پوری یہ ترکیب جو ہے وہ پڑھ کر میں نے کر تو دی ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ جو بلالن ہے یہ اس میں علم ہے, اور یہ جو ہے یہاں پہ اس میں علم لکھ دیتا ہوں. میں نے کہا تو تھا لیکن میں جلدی میں لکھ نہیں سکا, تو اچھا میں نے پڑھا تو مجھے معلوم چل گیا کہ یہاں پہ لکھنا چاہیے. تو یہ بلالن جو ہے وہ اس میں علم ہے, معرفہ ہے, اور ہم نے اس کو بنا دیا کیا, مبتدا. بغدادیٌ صیغہ واحد مذکر, اس میں منصوب ہے یہ, اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا نائب الفاعل, اور یہ پھر اس میں منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو امید ہے کہ یہ والی ترکیب جو ہے, یہ ترکیب نمبر 8 آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ اب اگلی ترکیب کرتے ہیں, اور اگلی ترکیب ہے اللہ اکبر من کل شیء. اس کو میں مٹا دیتا ہوں. اگلی ترکیب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. اگر آپ ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیں گے اور پھر اس کے بعد سمجھنے کے بعد خود سے اگر کرنے کی کوشش کریں گے, تو 1-2 مرتبہ کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا, اور یہ آپ کو سارے قواعد جو ہم نے پڑھے وہ اس کا اجرا بھی کرنا آ جائے گا, اور وہ آپ کو اچھے سے یاد بھی ہو جائیں گے. ابھی ہم لوگ ترکیب نمبر یہ 9 کر رہے ہیں. اللہ اکبر من کل شیء. ٹھیک ہے, یہ میں نے لکھ دیا. اب اس کے اوپر ہم لوگ حسب ضابطہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کیسے کریں گے. تو یہ جو ہے اللہ جو ہے یہ تو ہو گیا اس میں جلالت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے, اور یہ خاص نام ہو گیا یہ. تو یہ ہو گیا, ہم لوگ کہیں گے اسے معرفہ. صحیح ہے. اور شروع میں ہمارے پاس ایک معرفہ آتا ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسے بناتے ہیں ہم مبتدا. اور پھر یہ اکبرو جو ہے, اکبرو آپ غور کر کے دیکھیں تو اکبرو افعلو, اکبرو افعلو. تو یہ جو اکبرو ہے یہ ہے افعلو کے وزن پر, افضلو کے وزن پر, اور افضلو کا جو وزن ہے وہ ہے اس میں تبدیل کا وزن. تو لہذا یہ کیا ہے, یہ ہے اکبرو, اس میں تبدیل. اچھا, یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ, یہ نکرہ, کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کو ہم نے پیچھے مبتدا کی طرف لوٹانا ہے. اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو ہم کیا کرتے, اس کو مبتدا بنا دیتے اور اسے خبر بنا دیتے, لیکن یہاں پر تھوڑا سا اور زیادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو من ہے یہ کیا ہے, یہ ہے حرف جر. ٹھیک ہے. اور یہ جو کلی ہے یہ بن رہا ہے مضاف. اب آپ کہیں گے کہ یہ جو کلی ہے یہ مضاف کیوں بن رہا ہے؟ اصل میں اس وجہ سے مضاف بن رہا ہے, یہ لازم الاضافت ہے نا, یہ جو ہے نا یہ لازم الاضافت ہے. اب آپ کہیں گے یہ لازم الاضافت کیا ہوتا ہے؟ تو لازم الاضافت وہ ہوتا ہے جسے لازمی مضاف
किया जाए। लाजमी तौर पे जो है वो उसकी इजाफत की जाती है, यानी उसे मुदाफ बनाया जाता है। तो जैसे हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके बाद क्या होगा, ये मुदाफ बन रहा है। जैसे ही कुल्ली आपको मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये मुदाफ बन रहा है, और इसके बाद जो भी होगा वो क्या होगा, मुदाफ इलैह होगा। वरना अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये किताब लिखा है और इसके बाद ये ज़ैदिन लिखा है, तो फिर गौर करते हैं हम ये नकीरा है और फिर ये मारफा है। अच्छा तो नकीरा आ गया तो ये मारफा आ गया, तो हम लोग इसको मुदाफ इलैह बना देते हैं और अब का की का तर्जुमा लेकर आ जाते हैं ना। ये हम लोग करते हैं ना, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग गौर व फिक्र इस तरह से करते हैं और फिर उसके बाद मुदाफ इलैह बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये नकीरा आया और फिर उसके बाद एक मारफा आया, तो नकीरा शुरू में आएगा और मारफा आएगा, तो हम लोग नकीरा को हम लोग क्या बनाएंगे, मुदाफ, और फिर उसके बाद जो मारफा होगा उसको हम लोग मुदाफ इलैह बना देंगे। तो यहाँ पर जो लाजिमुल इजाफत जो अल्फाज होते हैं ना, तो लाजिमुल इजाफत अल्फाज में हम लोग ये नहीं देखते कि मारफा है या फिर नकीरा, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है वो उसको हम मुदाफ बना देते हैं। अब उसके बाद चाहे मारफा हो या फिर नकीरा हो, इससे हमें कोई भी गर्ज नहीं है। तो ये कुल्ली जो है ना, ये कुल जो है उन अल्फाज में से एक लफ्ज़ है जो हमेशा मुदाफ होते हैं। अच्छा, अब ये जो शैइन है, ये जो शैइन है, जाहिर सी बात है जब इसको आपने कुल्ली को मुदाफ बनाया है तो अब आप शैइन को क्या करेंगे, आप बना देंगे शैइन को मुदाफ इलैह। ठीक है, ये मुदाफ हो गया और ये हो गया मुदाफ इलैह। अच्छा, अब ये मुदाफ और ये मुदाफ इलैह मिलकर क्या बना, ये बन गया मुरक्कबे इजाफी। और ये जो मिन है, ये मिन, ये क्या है, ये है जार। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं मज़ीद आपको सिर्फ इसकी मैं बात करके बता देता हूँ, ताकि थोड़ा खुला खुला लिखा होगा ना तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिन जो है ये है जार। ठीक है, अच्छा, और फिर ये जो कुल्ली है ना, ये कुल्ली, ये है, ये हो गया जार। ठीक है, ये जार हो गया, और ये जो कुल्ली है ये हो गया क्या, ये हो गया मुदाफ, ये हो गया मुदाफ। और ये जो शैइन है ये हो गया मुदाफ इलैह। अच्छा, फिर ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर क्या बना, ये बन गया मुरक्कबे इजाफी। अब ये मुरक्कब इजाफी होकर क्या बना, ये बन गया मजरूर। किसका मजरूर, ये इस जार का मजरूर। तो इस तरह से हम लोग मिन को हम लोग अर्फ़े जर हो गया ये, और कुल्ली मुदाफ और शैइन मुदाफ इलैह, और फिर मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर क्या बन गया, मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब इजाफी होने के बाद ये बन गया इसका मिन हरफ जर का मजरूर। अच्छा, अब क्या हो गया, अब आपको जार मजरूर आपको इबारत में मिल गए हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी जगह पर अगर आपको जार मजरूर अगर इबारत में मिल जाए तो आपने क्या करना है, आपने उसे कुछ बनाना नहीं है, बल्कि जार मजरूर अगर आपको किसी भी जगह पर इबारत में मिलते हैं तो हम जानते हैं कि ये तन्हा कुछ भी नहीं बनते। अगर ये किसी भी जगह पर कुछ भी बन रहे होते हैं तो ये अपने मुताल्लिक़ से मिलकर ही बनते हैं। ये मुताल्लिक़ होते हैं, ताल्लुक़ कायम करने वाले होते हैं, और इनसे जिसका ताल्लुक़ कायम होता है उसको हम लोग कहते हैं मुताल्लिक़। तो अब जैसे ही जार मजरूर मिलेगा हम लोगों ने इसका क्या करना है, मुताल्लिक़ तलाश करना है। और मुताल्लिक़ तलाश करने की दो सूरतें हैं, या तो मुताल्लिक़ इबारत में मौजूद होगा या तो मुताल्लिक़ इबारत में मौजूद नहीं होगा।
اور جار مجرور کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں۔ اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہے تو ہم کہیں گے ظرف لغو، اور اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے تو ہم لوگ نکالیں گے، اور ہم لوگ اس صورت میں ہم لوگ کہیں گے ظرف مستقر۔ تو یہاں پر غور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جار مجرور ہے، یہ جار مجرور اس کا متعلق عبارت میں موجود ہے یا پھر موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے غور کیا، پیچھے ہم نے عبارت میں دیکھا، آگے تو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کیونکہ آگے تو عبارت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے پیچھے عبارت میں دیکھا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں فاعل، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، فعل اور مصدر وغیرہ یہ کیا ہوتے ہیں، اس کے متعلق بن سکتے ہیں۔ تو ابھی میں نے اس میں تبدیل کا نام لیا، تو اس میں تبدیل بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم لوگ کیا کریں گے، اس جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں گے، کس کے، اس میں تبدیل کے، اور ہم لوگ کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر اس میں تبدیل کا ظرف لغو۔ اب متعلق نہیں کہیں گے، متعلق تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ترکیب کرتے ہوئے کیا کہیں گے، ویسے تو متعلق ہی ہے لیکن ترکیب کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر اس میں تبدیل کا ظرف لغو، اور پھر یہ اس میں تبدیل پھر کیا ہوگا، یہ اپنے فاعل کیونکہ اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ اپنے فاعل سے اور یہ اپنے ظرف لغو سے مل کر کیا بنے گا، یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ۔ عموماً کیا ہو رہا تھا، ہم لوگ یہاں پہ اس میں مشتق لے کر آ رہے تھے اور اس میں مشتق کو ہم لوگ اس میں سے ضمیر نکال رہے تھے اور اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹا رہے تھے، لیکن یہاں پر اس ترکیب میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے آگے جار مجرور کو بھی لے لیا، بلکہ جار مجرور والی ترکیب بھی ہم لوگ پیچھے کر چکے ہیں۔ یہاں پر اضافی بات یہ ہے کہ جار بھی ہے اور جو اس کا مجرور ہے وہ مفرد نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بلکہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر پھر اس جار کا جو ہے وہ مجرور بنا، پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اس میں تبدیل کا ظرف لغو جو ہے وہ بن گیا۔ تو اس کے اوپر یہ والی جو باتیں تھیں، یہ تفصیلی باتیں، یہ میں نے آپ کے گوش گزار جو ہے وہ کر دی ہے۔ تو اب میں حسب ضابطہ جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے میں آپ کو ترکیب جو ہے وہ میں کر کے بتاتا ہوں، جگہ کم ہے تو لہٰذا میں اس کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہوں، کیونکہ پوری کی پوری ترکیب جو ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی۔ تو اب میں اس کو بھی مٹا دیتا ہوں کیونکہ تھوڑی طویل ہے، تو ساری باتیں جو ہے وہ کور ہو جائیں، اس وجہ سے میں اسے بھی مٹا رہا ہوں اور ہمیں اسپیس جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ مل جائے۔ تو ہم لوگ یہیں سے شروع کرتے ہیں، اللہ، اس میں جلالت، معرفہ، اور اس کو آپ نے بنانا ہے کیا، اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا۔ اور یہ جو اکبرو ہے نا، اب اکبرو کے بارے میں آپ نے یہاں پر کیا کیا بتانا ہے یہ میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں۔ اکبرو صیغہ واحد مذکر، اس میں تبدیل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، کس کا، اس میں تبدیل کا فاعل، اور بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں گے، پھر آگے ترکیب کریں گے، پھر اس کو بعد میں لے لیں گے۔ یہ من کیا ہے، من ہو گیا حرف جر، ٹھیک ہے، اور کل یہ لازم اضافت ہے نا، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کہیں گے کلی
मुदाफ, और शैइन मुदाफ इलैह, और फिर ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर, कुल्ली मुदाफ शैइन मुदाफ इलैह से मिलकर किसका, ये जार का मजरूर, इसका जार का मजरूर। अब ये जार अपने मजरूर से मिलकर, ये जो इसमें तब्दील है ना, ये इसमें तब्दील, इसमें तब्दील का, इस तरह से हम लोग इसको मुताल्ला करेंगे। इसमें तब्दील का ज़र्फ़े लग़्व, क्योंकि मुताल्लक़ इबारत में मौजूद है, इस वजह से ज़र्फ़े लग़्व बना दिया। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से हम लोग इसी पर आ जाएंगे कि ये इसमें तब्दील अपने फ़ाइल, क्योंकि इसमें जो हुआ था मेरे वो इसका फ़ाइल है, अपने फ़ाइल, और ये मिन कुल्ली शै, ये पूरा का पूरा ज़र्फ़ लफ़ है, और ज़र्फ़ लफ़ से मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर मुब्तदा की खबर। ठीक है। अच्छा, फिर ये मुब्तदा, ये छिप जुमला बना दिया ना अपन ने, इसको पूरे को यहाँ से लिख देता हूँ। अब ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ठीक है। वही हस्ब आदत मैं आपको एक मरतबा पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो है वो हम लोगों ने इस जार मजरूर का जो है ना, इसमें थोड़ा सा समझना होगा कि हमने इसका जार का जो मजरूर है वो हमने मुफरद नहीं बनाया है, बल्कि हमने मुरक्कब जो है वो उसको बनाया है। तो बस इसको मैं समझा देता हूँ एक मरतबा, मतलब समझा तो मैंने दिया, पूरा का पूरा लिख भी दिया। मैं एक मरतबा देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं हो गई, और एक मरतबा पढ़कर बता देता हूँ। ये जो अल्लाह है, ये अल्लाह इसमें जलालत है और ये है मारफा, और इसको हमने बना दिया क्या, हमने इसको बना दिया मुब्तदा। ये जो अकबरू है, ये अकबरू बरवज़्ने अफ़अलू, ये है सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें तफ़दील, और इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, इसका फ़ाइल, यहाँ पे नाइबुल फ़ाइल नहीं बनना ना, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है कि इसमें फ़ाइल और इसमें तब्दील और सिफ़त मुशब्बा में वो जो ज़मीर निकलेगी वो फ़ाइल बनेगी। तो यहाँ पर इसका फ़ाइल, और मिन हर्फ़ जर,
اور یہ جو کلی ہے یہ ہو گیا مضاف، اور شیئن جو ہے یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو گیا جار کا مجرور۔ اب یہ جار یہ اپنے پورے مجرور سے مل کر یہ بن گیا اسم تفضیل کا، اسم تفضیل کا متعلق ہوا نا، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے لفظ استعمال کیا اسم تفضیل کا ظرف لغو۔ اچھا، اب یہ اسم تبدیل میں ہوا ضمیر تو نکال لی تھی ہم نے، اس کا فاعل بنا دیا تھا۔ اب ہم کہیں گے اسم تبدیل اپنے فاعل، اور اس کو ہم نے ظرف لغو بنایا تو اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو امید ہے کہ یہ والی جو ترکیب ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ اتنی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی چینجنگ تھی، تو امید ہے کہ یہ والی ترکیب بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی ہماری 3 ترکیبیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ اگلی والی جو کلاس ہے اس میں ہم لوگ اس کو کور کر لیں۔ تو ابھی فی الوقت یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔